بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آج آپ لوگوں کو چیپٹر نمبر 3 تاریخ کا بر صغیر پاک و ہند اور برطانوی راج کا لانگ کوسچن کروا رہی ہوں. پیج نمبر 56 پر ہے. اس میں ایک ہی لانگ کوسچن ہے. ٹھیک ہے, تو پیج نمبر 56 میں سوال ہے, برطانوی حکومت کی تعلیمی پالیسی پر نوٹ لکھیں. برطانوی حکومت نے جو برصغیر میں تعلیمی پالیسی رکھی تھی, نافذ کی تھی یا قائم کیا, جو بھی کی تھی, مطلب جو برطانوی حکومت جب انگریزوں نے برصغیر پہ اپنا قبضہ کیا تو وہاں پر تعلیم کی بہت کمی تھی, اور برصغیر کی لوگ جو تھے وہ تعلیم علم ان کو سے بہت دور تھے. تو برطانوی حکومت نے وہاں تعلیمی پالیسی جو تھی وہ بنائی. ٹھیک ہے, پہلی ہیڈنگ ہے برطانوی حکومت کی تعلیمی پالیسی. برطانوی حکومت نے برصغیر پاک و ہند میں باقاعدہ تعلیمی نظام قائم کیا. برطانوی حکومت نے برصغیر پاک و ہند میں, جب پاکستان اور انڈیا ایک برصغیر تھا, وہاں پہ باقاعدہ تعلیمی نظام قائم کیا جس کی نظریاتی بنیاد انگریز ماہرین تعلیم نے فراہم کی تھی. یعنی کہ بنیاد جو تھا, جو نظریہ تھا, وہ انگریزوں نے پیش کیا تھا. اس کوشش میں لارڈ میکالے اور چارلس ووڈ جو تھے وہ اہم سمجھے جاتے تھے. دو انگریز تھے, لارڈ میکالے اور ایک تھا چارلس ووڈ. یہ دونوں تعلیم کے لیے انہوں نے بہت زیادہ برصغیر میں کام کیا. لارڈ میکالے کا نظریہ 1835. لارڈ میکالے کا تعلق برطانیہ سے تھا. لارڈ میکالے ایک انگریز تھا جس کا تعلق برطانیہ سے تھا. وہ ایک تاریخ دان اور ایک سیاست دان تھا, یعنی کہ وہ ایک ہسٹورین بھی تھا اور ساتھ وہ ایک پولیٹیشین بھی تھا. وہ برصغیر میں حکومت کی تعلیمی کمیٹی کا سربراہ تھا. برصغیر میں حکومت کی جو تعلیمی کمیٹی تھی اس کا سربراہ تھا. سرکاری زبان انگریزی. لارڈ میکالے نے کہا کہ جو آفیشیل لینگویج ہے وہ انگریزی ہونی چاہیے. 1835 میں لارڈ میکالے نے برصغیر پاک و ہند میں تعلیمی ضرورت بیان کرتے ہوئے 1835 میں لارڈ میکالے انگریز نے کہا کہ برصغیر پاک و ہند میں تعلیمی ضروریات, یعنی کہ تعلیم کی ضرورت کو بیان کرتے ہوئے حکومت کو اس نے تجویز دی کہ سرکاری زبان فارسی کے بجائے انگریزی کی جائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں کیونکہ آج تک انگریزوں کی تعلیمی پالیسی پر عمل درآمد ہوتا ہے تو وہاں انگلش بہت زیادہ بولی جاتی ہے انڈیا میں. عربی اور سنسکرت کا خاتمہ. عربی کیونکہ مسلمان پڑھتے تھے, سنسکرت جو تھی وہ ہندوؤں کی زبان تھی. اس نے کہا کہ عربی اور سنسکرت زبانوں کو ختم کرنے پر اس نے زور دیا. ٹھیک ہے. تعلیم کا مقصد. لارڈ میکالے نے کہا کہ تعلیم کا مقصد لوگوں کو سرکاری ملازمتوں کے لیے تیار کرنا ہے. تعلیم کا مقصد جو ہے لوگ گورنمنٹ جاب کریں. اور برصغیر میں مغربی علوم یعنی کہ ویسٹرن ایجوکیشن اینڈ سائنس کو اس نے فروغ دیا. اس نے برصغیر کی مقامی زبانوں کے بجائے, اس نے کہا کہ برصغیر میں کہ اردو, فارسی, سنسکرت کے بجائے انگریزی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے پر زور دیا. چارلس ووڈ ایک اور انگریز تھا. اس کا تعلیمی منصوبہ 1854. ٹھیک ہے. چارلس ووڈ کون تھا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بورڈ آف کنٹرول کا صدر تھا. چارلس ووڈ ایک انگریز تھا, وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بورڈ آف کنٹرول کا صدر تھا. ٹھیک ہے. 1854 میں اس نے اپنا ایک تعلیمی منصوبہ پیش کیا. 1854 میں اس نے ایک اپنا تعلیمی منصوبہ جو تھا وہ پیش کیا, جسے ووڈز ڈسپیچ کہا جاتا ہے. چارلس ووڈ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بورڈ آف کنٹرول کا صدر تھا. 1854 میں اس نے اپنا تعلیمی منصوبہ جو تھا وہ پیش کیا, جسے ووڈ ڈسپیچ کہا جاتا ہے.
اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بر صغیر کے ہر صوبے میں محکمہ تعلیم ہونا چاہیے، ایک گورنمنٹ کالج ہونا چاہیے اور ایک ماڈل ہائی اسکول قائم کیا جائے. ٹھیک ہے. چارلس ووڈ نے کہا کہ بر صغیر کے ہر صوبے میں ایک محکمہ تعلیم ہونا چاہیے، ایک گورنمنٹ کالج اور ایک ماڈل ہائی اسکول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یونیورسٹی کا قیام. چارلس ووڈ نے لنڈن یونیورسٹی آکسفورڈ کی بنیاد پر، یعنی کہ لنڈن یونیورسٹی کی طرز پر بمبئی میں ایک یونیورسٹی بنائی. کلکتہ میں، جسے کولکتہ پہلے کہتے تھے، وہاں ایک یونیورسٹی بنائی. مدراس چنائی میں ایک یونیورسٹی قائم کی جائے جو ٹیکنیکل اور قانون کی تعلیم کا بندوبست کریں. یعنی کہ اس نے کہا یہ جو سارے بمبئی میں، کلکتہ میں، مدراس میں، چنائی میں، یہاں پر ٹیکنیکل اور قانون کی تعلیم کے لیے یونیورسٹی قائم کی جائے. دیگر اسکولوں اور کالجوں کے طلباء کے امتحانات دوسرے اسکولوں اور کالجوں کے طلباء کے امتحانات لے کر ان کو ڈگریاں دی جائیں. یعنی کہ وہ کہتا تھا کہ کالج اور کالجوں میں، اسکولوں میں بچوں سے امتحان لیں، ان کو ڈگریاں دی جائیں تاکہ وہ نوکریاں کریں، اور ان شہروں میں یونیورسٹیز جو ہے اس کا قائم کی جائے. تعلیم مقامی زبانوں میں. اس نے کہا پرائمری تعلیم مقامی زبان میں دی جائے. جو 8ویں تک تعلیم ہے وہ، جیسے کہ ہندی، سنسکرت، اردو، عربی زبان میں دی جائے. مقامی لوگ سرکاری نصاب. اس نے کہا کہ جو لوگ ہیں بر صغیر کے، وہ جو گورنمنٹ ان کو نصاب، سلیبس اور نظام تعلیم کو اپنا کر اپنے ادارے قائم کرے. اس نے کہا کہ ایسے پرائمری اسکول یا پرائمری تعلیم جو ہے ایسے ادارے کھولے جائیں جہاں سرکاری نصاب اور نظام تعلیم کو اپنا کر اپنے ادارے قائم کریں. جو حکومتی نصاب، جو گورنمنٹ کے یعنی کہ جو حکومت سلیبس دیتی ہے، انہیں گرانٹ دی جائے کہ جو لوگ بھی وہ سلیبس پڑھائیں تو جو حکومت ہے وہ ان کو تنخواہیں دے. اساتذہ کی تربیت. چارلس ووڈ نے کہا کہ اساتذہ کی تربیت کے ادارے قائم کیے جائیں اور اساتذہ کی تربیت مقامی زبان میں ہو. ٹھیک ہے. چارلس ووڈ نے کہا کہ اساتذہ کی تربیت کے لیے اساتذہ کی تربیت کے ادارے قائم کیے جائیں اور اساتذہ کی تربیت مقامی زبان میں، جس زبان میں وہ جہاں بولتے ہیں اسی زبان میں ان کی تربیت کی جائے. خواتین کی تعلیم. چارلس ووڈ کہتا تھا کہ خواتین کی تعلیم کے لیے گرلز اسکولز اینڈ کالجز میں بھی قائم کیے جائیں. خواتین کی تعلیم کے لیے گرلز اسکولز اینڈ گرلز کالجز قائم کیے جائیں. اس چیپٹر میں، یعنی کہ باب نمبر 3 جو ہے آپ لوگوں کا تاریخ کا، بر صغیر، پاک و ہند اور برطانوی راج چیپٹر کا نام ہے. اس میں ایک ہی لانگ کوسچن تھا. میں نے آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر میں MCQs اور شارٹ کوسچن آنسرز کروا دیے ہیں، اور ساتھ ہی میں نے آپ لوگوں کو یہ لانگ کوسچن بھی پڑھا دیا ہے. آپ لوگوں نے اس لانگ کوسچن کو یاد کرنا ہے. انشاءاللہ جب اسکول اوپن ہوں گے آپ لوگوں کے اس سلیبس کا ٹیسٹ لے لیا جائے گا. شکریہ.